ہر نبی نے آ کے یہی تعلیم دی، لا الہ الا اللہ۔ ہر وصی نے آ کے یہی پکارا، لا الہ الا اللہ۔ سرور کائنات نے آ کے دنیا کو یہی بتایا، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے انسان کا، مخلوق کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے، اور اللہ کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیے، میں ایک بات آپ کے سامنے بالکل سمپل عرض کروں کہ اسلام پڑھے لکھوں کے لیے صرف نہیں آیا ہے، یونیورسٹی اسکالرس کے لیے نہیں آیا ہے، خالی ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام جاہلوں کے لیے بھی آیا ہے، اسلام دیہاتیوں کے لیے بھی آیا ہے، اسلام بالکل بے پڑھے لکھے لوگ جو ایک حرف نہیں جانتے ان کے لیے بھی آیا ہے۔ اسلام سب کے واسطے آیا ہے، کسی ایک کے واسطے نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب جن کا علمی لیول اتنا ہو ان کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ تو اسلام کا ہر مسئلہ، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ عدل ہو، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ قیامت ہو، چاہے وہ احکام ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، اتنے سمپل ہونا چاہیے کہ ایک جاہل عورت سمجھ لے، ایک دیہات میں انٹیریئر میں رہنے والا مرد سمجھ لے، ایک بالکل الٹریٹ انسان سمجھ لے۔ ورنہ اگر مشکل پڑا مسئلہ تو کیا ہوگا؟ اب رہ گیا یہ کہ اسٹینڈرڈ میں فرق ہے، وہ رہتا ہے۔ جب امتحان ہوتے ہیں تو جو بچے کے جی میں پڑھتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، جو فرسٹ میں پڑھتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، جو ماسٹرز ڈگری لیتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور جو تھیسس لکھتے ہیں وہ بھی ایگزامن ہوتی ہے۔ تو یہ تو الگ بات ہے کہ آپ کس اسٹینڈرڈ میں ہیں، اس اسٹینڈرڈ سے آپ کا علم ناپا جائے گا۔ لیکن پاس و فیل وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہیں، ان سے انہی کے معیار کے سوال ہوتے ہیں، ان سے انہی کے اسٹینڈرڈ کے سوال ہوتے ہیں۔ اب سنیے کہ معصوم نے کیسے آدمی کے ایمان کو ریکگنائز کیا ہے۔ ایک جاہل بڑھیا جو بالکل الٹریٹ تھی، کچھ پڑھی لکھی نہیں تھی، بیٹھی وہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ چرخہ سمجھے آپ؟ وہ جو ہینڈ لوم ہوتا ہے، ہاتھ سے وہ چلانے والا، وہ بیٹھی، اس کے اندر تاگا وہ بنا رہی تھی، تھریڈ جو بنایا جاتا ہے بنا رہی تھی، چلا رہی تھی، اور بالکل الٹریٹ تھی، اور وہ گھوم رہا تھا وہ اس کے اوپر، یہ چلا رہی تھی اس کے ہینڈل کو، وہ گھوم رہا تھا۔ کوئی صاحب پڑھے لکھے پہنچے وہاں، کہنے لگے بڑی جی اللہ کو مانتی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں مانتی؟ مانتی ہوں۔ کہا تم نے اللہ کو پہچانا؟ کہاں، کیوں نہیں پہچانا؟ پہچانتی ہوں۔ کہا کیسے پہچانا؟ وہ جو چلا رہی تھی اس نے ہاتھ روک لیا، کہنے لگا بھائی دیکھو میں نے تو ایسے پہچانا کہ جب تک میں چلاتی نہیں یہ چرخہ نہیں چلتا، یہ وہیل جو ہے جب تک میں چلاتی نہیں چلتا۔ تو جب بغیر چلانے والے کے چھوٹا سا وہیل نہیں چلے گا تو بغیر چلانے والے کے یہ پوری کائنات چلتی رہے گی؟ یہ پوری کائنات کیا بغیر چلانے والے کے چلتی رہے گی؟ عزیزان گرامی، اللہ ہماری ہر سانس میں ہے، اللہ ہماری آواز میں ہے، اللہ ہماری ہر نظر میں ہے۔ اگر آدمی اپنے ہاتھوں کو دیکھے تو اس کی سمجھ میں اللہ آ جائے گا۔ اگر آدمی درختوں کی پتیوں کو دیکھے تو اس کی سمجھ میں اللہ آ جائے گا۔ اگر آدمی سمندر کے مد و جزر کو دیکھے
تو اس کی سمجھ میں اللہ آ جائے گا. اگر آدمی چاند تاروں کی چمک کو دیکھے تو اس کی سمجھ میں اللہ آ جائے گا. اور دور نہ جائیے، اگر کائنات میں نہ دیکھنا ہو تو اپنے نفس کو پہچانیے، اپنے نفس کو پہچانیے. امیر المومنین کا ارشاد ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نفس موجود ہے، آپ نے اپنے نفس کو دیکھا ہے کبھی؟ جناب میری عزت نفس کے خلاف ہو گئی، یہ بات مجھے برا لگا. جناب میرے نفس نے گوارا نہیں کیا، میں وہاں سے اٹھ کے چلا آیا. اچھا، تو آپ کے علاوہ کوئی نفس صاحب بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ آپ کے کالے ہیں، گورے ہیں، لمبے سے ہیں، ٹھنگے قد کے ہیں. کبھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ نفس دکھائی نہیں دیتا؟ جس طرح جسم میں نفس نہیں دکھائی دیتا ویسے کائنات میں اللہ نہیں دکھائی دیتا. کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں ارے صاحب یہ تو سب مولویوں کی ایجاد ہے اور مذہبوں کی ایجاد ہے، اور ڈرا ڈرا کے مذہب نے منوا لیا. یہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ ڈرا ڈرا کے مذہب نے منوا لیا، ڈرا ڈرا کے مذہب نے منوا لیا. ہو سکتا ہے کسی نے ڈرا ڈرا کے منوا لیا ہو، وہ مذہب نہیں ہوگا جس نے ڈرا ڈرا کے منوا لیا ہوگا. مذہب کے مزاج میں ڈرا کے منوانا ہے ہی نہیں. مذہب تو دل کا ڈر نکال دیتا ہے، ڈراتا تھوڑی ہے. کل میں ڈر کا فلسفہ آپ کو سنا چکا. مذہب کو ماننے لگیے تو دل کا ڈر نکل جاتا ہے، ڈرتا تو نہیں آدمی. جو لوگ کہتے ہیں مذہب نے ڈرا ڈرا کے منوا لیا، اور بھائی میں تو کسی مذہب کے لیے نہیں کہتا کہ اس نے ڈرا ڈرا کے منوا لیا ہو، مگر اسلام کے لیے کہنے کا پورا حق رکھتا ہوں کہ اسلام پر تو بالکل جھوٹا الزام ہے کہ ڈرا ڈرا کے منوا لیا. اس لیے کہ اسلام کی مذہبی کتاب قرآن پاک جب ہم کھولتے ہیں تو پہلی آیت جو ہم کو ملتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عزیزان گرامی، ابھی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. جیسے کسی افسر کے پاس کوئی پہلی دفعہ جا رہا ہو، کسی کورٹ میں کوئی پہلی دفعہ داخل ہو رہا ہو، کسی جج کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے، کسی پریزیڈنٹ کے سامنے کسی کی پہلی پیشی ہو تو آدمی کا نیچر ہوتا ہے، پوچھتا ہے کس مزاج کے ہیں. دیکھیے یہ بڑا ہیومن نیچر ہے، یہ کس مزاج کے ہیں. اگر اس نے بتایا صاحب بڑے غصے ور ہیں، ذرا سی بات میں بھڑک جاتے ہیں، ذرا سی بات میں غصہ کرنے لگتے ہیں، ذرا سی بات میں بگڑ جاتے ہیں، دیکھو بھائی خیال رکھنا ذرا سا کوئی ایسی بات گڑبڑ نہ ہونے پائے ورنہ بہت جلالی آدمی ہیں. تو اب جو جائے گا آدمی روم میں تو ڈرتا ہوا جائے گا. خدا جانے کی اس بات پر بھڑک جائے، خدا جانے کی اس بات پر غصہ آ جائے، خدا جانے ہمارے کس اسٹائل سے ناراض ہو جائے. اور اگر اس نے یہ کہا کہ ارے صاحب تو بڑے رحم دل آدمی ہیں، بڑے معصوم آدمی ہیں، بڑے معاف کر دینے والے آدمی ہیں، ارے کچھ نہیں، بالکل ان کا مزاج تو ایسا اچھا مزاج ہے اور ایسے ہر ایک سے مل جل کے بات کرتے ہیں اور ایسا معاف کر دیا کرتے ہیں بڑی بڑی باتوں کو اور ایسا ٹال دیا کرتے ہیں، ارے ان کے مزاج سے تو اچھا مزاج ہی نہیں ہم نے آج تک کسی کا دیکھا. صاحب سے ڈرنے کی ضرورت کچھ نہیں ہے، وہ تو بڑے معاف کر دینے والے اور ہر آدمی کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ رحم کرتے ہیں. تو جانے والے کا دل شیر ہو جائے گا
کہ میں ایسے آدمی کے پاس جا رہا ہوں جو معاف کر دیا کرتا ہے، خطائیں بخش دیا کرتا ہے، غلطیاں بہل کر دیا کرتا ہے، تو ڈرتا ہوا نہیں جائے گا، امید کا پیکر بن کے جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب ہمارا داخلہ اسلام میں ہو رہا ہے اور قرآن ہم نے کھولا اور پہلی آیت دیکھی تو اللہ کی جو ڈیفینیشن ملی، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔